اور سب سے پہلے ان لوگوں پر جو وہاں قریب ہے، اگر اس نے یہ فرض نہیں نبھایا تو پھر اس کے بعد کے لوگوں پر۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح بات یہ ہے، محترم نے نصیحت بھی کی کہ حکمرانوں پر کوئی تنقید نہ ہو، نہیں کرتے، لیکن میری ضمیر گواہی دیتی ہے کہ فلسطین پر اسرائیل نے جو ظلم کیا، اس ظلم میں جتنا اسرائیل کا اور امریکہ کا ہاتھ ہے، اتنا ہی ہاتھ ان بیمان بے ضمیر حکمرانوں کا ہے جنہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ آج اگر اس سٹیج پر خلفائے راشدین میں سے ایک ہوتے، صحابہ کرام میں سے ایک ہوتے، اس کا فتویٰ کیا ہوتا؟ وہ ضرور آگے بڑھتے، امت کو بچانے کا اہتمام کرتے، اور یہ آیت ہے کس لیے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے جو ان بے بس مرد اور عورت اور بچوں کے لیے لڑتے نہیں، جو بے بس ہیں اور آپ کو پکار رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس 61 دنوں سے ہمارے پھول جیسے بچے، ہمارے آفتاب اور مہتاب بچے بارود میں جل رہے ہیں۔ گزشتہ 61 دنوں میں ہیروشیما اور ناگاساکی سے زیادہ بارود غزہ پر استعمال ہوا ہے۔ گزشتہ 61 دنوں میں جتنے حملے امریکہ نے افغانستان پر طویل عرصے میں نہیں کیے تھے، ان 61 دنوں میں انہوں نے بموں کی بارش برسائی، اور 100 جہاز مل کر ایک چھوٹی سی ریاست جو 45 کلومیٹر پر محیط ہے، ان پر یہ برساتے رہے۔ اب میں حیران ہوں کہ اگر اس عرصے میں، اب دیکھیں میری بات نہیں ہے، بین الاقوامی رپورٹ ہے کہ اس وقت غزہ میں 50,000 ہمارے مائیں حامل ہیں، ان میں سے 15,000 ایسے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں ان کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، لیکن دنیا دیکھتی ہے کتنے آپ کے بچے ہیں جو ماؤں کے رحم میں، ان کے پیٹ میں، دنیا میں آنے سے قبل دشمن کے حملے کے وجہ سے ان کے پرخچے اڑ گئے، اور ان کے ٹکڑے بھی اپنے والدین کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک چھوٹی بچی نے اپنے والد سے فرمائش کی کہ ابو میرے پنڈلی پر اور میرے ہاتھ پر میرے نام لکھے کہ اگر بمباری کے بعد میرے جسم اور اعضاء کے ٹکڑے بکھر جائیں تو آپ میری پنڈلی یا ہاتھ پر میرا نام دیکھ کر میری ٹکڑے جمع کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور یہ ایک بچے اور بچے کی بات نہیں ہے، ایک تسلسل ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطین کے مجاہدین کو کہ جنہوں نے ایک بار پھر وہ منظر ہمیں دکھایا کہ ایمان کے مقابلے میں اسلحہ کچھ بھی نہیں ہے، توحید کے مقابلے میں اکبر کے نعرے میں جہاز اور ٹینک اور توپ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تو ہمیں درس دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہوگا خدا نخواستہ اگر امت نے ساتھ نہیں دیا تو اسرائیل کے دروازے پر، پارلیمنٹ کے دروازے پر گریٹر اسرائیل کا نقشہ موجود ہے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ لبنان، اردن اور ترکی کا کچھ علاقہ، شام، یہ ہمارے ریاست کا حصہ ہے۔ اس نقشے میں خیبر بھی شامل ہے، مدینہ منورہ بھی شامل ہے۔ تو آج اگر ہم بیت المقدس کی بچانے کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں یہ حرمین شریفین کے بچانے کی بات بھی کرتے ہیں۔
اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے. میرے ملک میں بھی کچھ باتیں ایسی چل رہی ہیں کہ عربوں کا مسئلہ ہے، اس سے ہمارا کیا واسطہ. ہمیں تو امریکہ کو خوش کرنا ہے، IMF کو خوش کرنا ہے، ورلڈ بینک کو خوش کرنا ہے کہ کچھ قرضہ ملے، امداد ملے اور گاڑی چلتی رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان بے بس مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، نہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا اور نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی. میرے محترم بھائیوں، اس وقت عالم اسلام ایک طرف ہے، بلکہ ساری دنیا کی انسانیت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں جلسے، لندن میں جلسے، فرانس اور جرمنی میں، اور یہ عوام ہے، عوام جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے فرانس کی حکومت کو مجبور کیا کہ اس نے اپنا بیانیہ تبدیل کیا، اس لیے کہ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ فرانس میں کوئی ایک جلسہ بھی ان کے حق میں ہو، لیکن سوشل میڈیا کی طاقت نے ان حکمرانوں کو اپنے بیانیہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا. آج بھی اور عوام کیا کر سکتے؟ کراچی میں ملین مارچ، کوئٹہ میں مارچ، پشاور میں بہت بڑا مارچ، اسلام آباد میں، لاہور میں، استنبول میں، یہ عوام کا کام ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اقدام کرنا، ایکشن لینا، فیصلہ کرنا، یہ مسلمان حکمرانوں کا کام ہے جو اب تک نہیں کر رہے ہیں. ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی، ہمیں کہتے ہیں ہم نے چاول بھیجے ہیں، ہم نے کھجور بھی بھیجے ہیں، ہم نے چاکلیٹ بھی بھیجے ہیں، ہم نے دوائی بھی بھیجے ہیں. خدا کے بندو، توپ اور ٹینک اور جہاز کا مقابلہ کوئی آلو، ٹماٹر اور گوبھی سے ہو سکتا ہے یا جہاز اور توپ اور ٹینک سے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ وقت کم لوں اور اپنے بزرگوں کو موقع دوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ عرصے میں ہم گئے تھے اسماعیل ہانیہ کے پاس، ہم استنبول بھی گئے، ہم تہران بھی گئے، تہران والوں سے بھی بات کی، استنبول والوں سے بھی بات کی، یہاں مل کر سفیروں سے بھی بات کی کہ آگے بڑھو اور غزہ کو بچا دو. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں پھر ہمیں راستہ دو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں. میری ساتھ پاکستان میں ہمارے ساتھ ایک ایسی قوم ہے، ابھی حضرت نے بھی 1 لاکھ کا اعلان کر دیا. آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں افسانہ لگتے ہیں، لیکن اپنے آنکھوں سے ہم نے اس روس کو دیکھا جو یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے ریڈ آرمی جہاں داخل ہو گئی وہاں سے واپس نہیں جاتی، لیکن اس ریڈ آرمی کے لیے افغانستان قبرستان بنتے دیکھا ہم نے نیٹو کو دیکھا کہ پاکستان میں کوئی ایک افغانی کا سلام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کہ امریکہ ناراض نہ ہو. لیکن ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں بھی ان طالبان کو، ان فقیروں کو، ان عاجز لوگوں کو بڑی طاقت کے مقابلے میں کامیابی دی. وہی اللہ انشاءاللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا کہ یہ غزہ کی گلی اور کوچے، یہ ارض مقدس، یہ انشاءاللہ صہیونیت کے لیے قبرستان بنے گا اور ہم دیکھیں گے. میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایک ایجنڈا وہی ہے جو تقی عثمانی صاحب نے اعلان فرمایا، اس سے ہم 100% اتفاق رکھتے ہیں، اور آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک وہ کام ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیوں کا اقتصادی بائیکاٹ ہو. میرے اسکول کے بچے یہ کام کر رہے ہیں، میرے کالج کے لڑکے یہ کام کر رہے ہیں، میرے دینی مدارس کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، عام نوجوان یہ کام کر رہا ہے. لیکن یہ کام تو ہماری حکومت کا ہے کہ ان تمام مصنوعات پر پابندی لگائے لے جو یا اسرائیلی ہے یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ چندوں سے چندہ دینا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن
हम हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि एक बैनुल अक़वामी फ़लस्तीन फंड कायम किया जाए। आज से 5 दिन कबल एक इस्लामी मुल्क ने फंड का ऐलान किया, माहौलियात, दुनिया की माहौलियात बेहतर बनाने के लिए 30 अरब डॉलर का ऐलान किया, 30 अरब डॉलर का। तो अगर एनवायरनमेंट के लिए आप 30 अरब डॉलर का ऐलान कर सकते हैं, तो फ़लस्तीन को बचाना ये तो ईमान का तकाजा है, ये तो अल्लाह और रसूल का हुक्म है। अल्लाह का घर महफूज ना हो, हमारे घर कैसे महफूज रहेंगे? उम्मत के बेटियां महफूज ना हो, हम भी इस उम्मत का हिस्सा है, हम कैसे महफूज रहे? इसलिए एक बैनुल अक़वामी फ़लस्तीन फंड कायम किया जाए ताकि इस्माइल हानिया, जो हकीकी मानों में इस वक़्त का हीरो है हमारा, यहाँ के ज़राए अबलाग़ कोशिश करते हैं कि हमारी नई नस्ल का ताल्लुक़ हॉलीवुड के अदाकारों से जोड़ जाए और उसको हीरो बनाया जाए। लेकिन मैं कहता हूँ हमारा हीरो आज के डेट में यही इस्माइल हानिया है और यही अबू अबैदा है। उसको हम सलाम पेश करते हैं, उनको उस काम के लिए छोड़ा जाए जो मोर्चा उनके हवाले है, लेकिन उनकी अखलाकी सपोर्ट और उनकी माली सपोर्ट, उनकी सियासी सपोर्ट करना ये उस उम्मत की ज़िम्मेदारी है। 74 लाख इस्लामी फौज है, 2.25 अरब उम्मत है, 3.25 करोड़ मुरब्बे पर वाक़े आलमी इस्लाम है, 9 समंदरों पर उनकी हुकूमत कायम है, लेकिन 2.25 अरब मुसलमान होते हुए 86 लाख इसराइलियों का मुकाबला अगर हम नहीं कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे ईमान का सवाल है, फिर अकीदे का सवाल है। अल्लाह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा है, लेकिन हमने अल्लाह छोड़ा है, हमने अल्लाह को छोड़ा है। उस पर एतमाद करके हमें आगे बढ़ना होगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे दोस्तों, इसलिए हम चाहते हैं कि हुक्मरान अपना काम अदा करे। उलमाए किराम दुआएं भी करेंगे उनके लिए, उलमाए किराम नसीहत भी करेंगे उनको, लेकिन अवाम के दबाव के नतीजे में कभी भी ये हुक्मरान सीधा रास्ते पर नहीं चलेंगे। इसको सीधा रास्ते पर चलाने के लिए भी एक अवामी तहरीक की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, ये जो आखिरी बात कि 7 अक्टूबर को यौम अल अक्सा, 7 अक्टूबर को हमारी तारीख का ये बहुत बड़ा वाक़या हो गया, और 8 अक्टूबर को हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया था 2 रियासती निज़ाम बनाने का, इसराइल और फ़लस्तीन 2 रियासतें कायम करने का। मैं पूछना चाहता हूँ कि न पार्लियामेंट ने कभी ये फैसला किया, न कभी कैबिनेट में ये फैसला हुआ। ये नजरिया कहाँ से दरामद किया गया? ये तो फ़लस्तीनियों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये हमारा नजरिया भी नहीं है, मेरा वतन है, मेरा फ़लस्तीन है, इसराइल को वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से इसराइल आए हैं। ये रूस से आए हैं उधर जाए, कनाडा से आए हैं उधर जाए, अमेरिका से आए हैं उधर जाए, बरतानिया से आए हैं उधर जाए। ये कैसा मुमकिन है कि सारी दुनिया के शैतानों ने मिलकर इसराइल को आबाद किया, हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया, और अब दुनिया नसीहत कर रही है कि खैर है वो बहुत बदमाश है, लिहाजा बदमाशी को भी तस्लीम करो और 2 रियासती हल को। इसलिए हम उस नजरिए के हामी है जो फ़लस्तीनियों का है, जो कादी आदम का है, जो अल्लामा इकबाल का है। और मैं हनीफ जलंधरी साहब के इस प्रोग्राम से इत्तेफाक रखता हूँ कि इंशाअल्लाह गली गली कुचे कोचे में हमने अहले गज़ा का, फ़लस्तीन का ये पैगाम पहुँचाना है। आखिरी 1 मिनट आपको लूँगा कि सुबह जब हमने अखबारात पढ़े तो हमारी शर्मिंदगी के इंतहा, हमारी बदबख्ती के इंतहा, हमारी जिल्लत और रसवाई के इंतहा कि डॉक्टर आपिया की वकील, उसने स्टेटमेंट दिया और टीवी को इंटरव्यू दिया
کہ مجھے آپیا نے بتایا ہے، جن کا انہوں نے باقاعدہ رپورٹ جمع کی ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں اس پر جنسی تشدد ہوا ہے اور کئی بار ہوا ہے، اور اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس مسئلے کے بارے میں حکومت پاکستان آگاہ بھی ہے۔ لیکن اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا ظلم کہ ایک عورت، بے بس عورت آپ کے جیلوں میں پڑی ہے، آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ عدل اور قانون کی بات کرتے ہیں، آپ دنیا کو ورلڈ آرڈر دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے جیلوں میں ایک بچی محفوظ نہیں ہے، اور تمہاری یہودیوں کو ہمارے فلسطینی بھائیوں نے گرفتار کیا تو جب 85 سالہ عورت کو اور 45 سالہ عورت کو انہوں نے رہا کر دیا تو جاتے وقت واپس آ گئی اور اس فلسطینی مجاہد کو سلام کیا، احترام دیا اور خراج تحسین پیش کی۔ اسرائیلی پولیس نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس مجاہد نے جیل میں میرے ساتھ عزت کی برتاؤ کی ہے، مجھے احترام دیا ہے، یہی کردار تمہارا ہے، یہی کردار ہمارا ہے۔ جاتے جاتے میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب، صدر سے بھی، آرمی چیف سے بھی، کہ خدا کے لیے کل آپ سب نے حضور کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، تو ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ قیامت میں ہمارے گریبان میں ہوں گے۔ پس لوگوں، نہ منہ چھپا کر جیے، نہ سر جھکا کر جیے، ستمگروں کی نظر سے نظر جھکا کر جیے، نظر میں لا کر جیے۔ اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی کافی ہے کہ ہم مشعل جلا کر جیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محوی خطاب تھے